راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کے ساتھ عادل مشتاق. سبھی کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو. امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے، راہ زندگی کی پوری ٹیم کی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو سدا محفوظ، شاد اور آباد رکھے. آمین ثم آمین. جی تو سامعین، اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں یقیناً اچھی باتوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، قوانین کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر نہ صرف انسانی بلکہ الہی قوانین کی پاسداری کرنا بھی بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر خداوند تعالیٰ نے بہت سی ایسی اشیاء ہمارے لیے مہیا کی ہیں جو ہمارے استعمال کے لیے ہیں، لیکن ہم ان کے مالک نہیں ہیں. جیسے کہ میری بیٹی اکثر مجھ سے پوچھتی ہے، کوئی بھی کھانے والی چیز اس کا ریپر بچ جائے تو اس کو میں کہاں پر پھینکوں؟ تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ اس کو وہ جگہ جو اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے وہاں پر پھینکیں، کیونکہ یہ زمین خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں مگر اس کے مختار ہیں. ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اور بہت سی ایسی جگہیں بھی ہیں جس کا خداوند تعالیٰ نے ہمیں مالک بھی بنایا ہے، جیسے ہمارا گھر ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ چیزیں جو ہم سب کے استعمال میں ہیں، ہم ان کے مالک نہیں ہیں، لیکن خیال ہم نے ان کا بھی رکھنا ہے. وہ ہماری گلی ہو سکتی ہے، ہمارے گاؤں کی کوئی سڑک ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ایسا علاقہ جو مشترکہ طور پر قابل استعمال وہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ہماری ہیں اور کون سی چیزیں ہماری نہیں ہیں، اور کن چیزوں میں ہم نے احتیاط برتنی ہے. یہ قوانین سبھی ہم نے فالو کرنے ہیں، اور اسی کے تحت ہی ہم زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے خداوند تعالیٰ کا کلام ہماری بھرپور مدد کرتا ہے. آئیے اقتباس سنتے ہیں. خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدح سرائی کرو، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے میہ تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے، اور کوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں. گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے. خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں. سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور یقیناً شکر گزاری اور امید، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ شکر گزار وہی ہوتا ہے جو اچھی چیزوں کی امید کرتا ہے. چاہے وہ مشکل حالات میں آ بھی جائے، لیکن اسے امید ہوتی ہے کہ ضرور خداوند تعالیٰ کے فضل اور کرم کی بدولت اچھے دن، اچھا وقت بھی آئے گا. تو ہمیں پر امید رہنا ہے اور خداوند تعالیٰ کے تابع رہنا ہے. تو آئیے ہم خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تمجید کریں، جو یقیناً ہمیشہ ہر طرح سے ہمارا بہت خیال رکھتا ہے.
تو شامل ہوئے ہم بھی حمدیہ کلام میں خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خداوند تعالیٰ کی تمجید عبدالآباد رہے، کیونکہ اس کے کرم اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے ہم خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور سامعین، ہم آپ کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ بھی اپنی محبت کو ہمیشہ جاری اور قائم رکھتے ہیں. ہم اس کے لیے آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنے کے لیے آپ کو ہمیں ضرور خط لکھنا ہے. اس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پیو باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور ایس ایم ایس اور فون کال کے لیے 0333 4825 963، جبکہ واٹس ایپ یوزر استعمال کریں گے 0305 33 77 310. اور اس کے علاوہ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے جس پر آپ ضرور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہوا کرتا ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. آپ اس آئی ڈی اور یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز کو سنیے اور ان پر کمنٹس بھی ضرور کیجئے، ان کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر بھی کیجئے. اور ہاں، خاص طور پر اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے. ہمیں انتظار رہے گا آپ کے خطوط کا، آپ کے پیغامات کا. ابھی بھی بہت سارے خطوط میرے پاس موجود ہیں، تو میں بنا وقت ضائع کیے ہوئے ان خطوط کو، ان پیغامات کو شامل کروں گا. پہلا خط میرے پاس موجود ہے سفیان مصطفیٰ، جن کا تعلق ہے بہاول نگر سے. آپ نے کہا کہ سویٹ بھائی جوشوا بشیر، میں نے آپ کی آواز میں پروگرام سنا، مجھے بہت اچھا لگا، اور کہتے ہیں کہ پروگرام میں جو آغاز کی باتیں ہیں وہ بہت دلچسپ ہوا کرتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ تلاوت کلام مقدس کو سن کر ہم برکت پاتے ہیں، اور حمدیہ گیت بھی ہمارے لیے بہت پرسکون ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیگر سلسلوں میں جناب سلسلہ آئینہ، قدرت کے کرشمے اور تمام سلسلوں کو بہت سراہا ہے. اور ساتھ میں آپ نے ذکر کیا ہے اسد مراد کا اور عبداللہ کا، اسد اللہ کا، حافظ نعیم کا اور سفیان مصطفیٰ بھٹا کا. تو جناب بہت شکریہ آپ کے اس تفصیلی خط کے لیے. آپ نے نہ صرف سنا بلکہ آپ نے سلسلے میں دوستوں کے خطوط کو بھی ضرور پسند کرتے ہوئے ان پر بھی کمنٹ کیا، تو بہت شکریہ. اس کے علاوہ اگلا خط میرے پاس موجود ہے محبتی موڑزادو گورشانی. آپ کا تعلق ہے جیکب آباد سندھ سے. آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی سنا، بہت پسند آیا. بہت شکریہ جی آپ کا. اور آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی بالکل زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. تو بہت شکریہ جی آپ کے اتنے خوبصورت کمنٹ کے لیے، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. عاشق مسیح، آپ کا تعلق ہے باٹا پور جلو گاؤں لاہور سے. آپ نے کہا کہ ساری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت سلام. جی واسلام. آپ نے کہا کہ ساری ٹیم کے لیے بہت سی دعائیں. جی بہت شکریہ. اور آپ نے پروگرام راہ زندگی کو لاجواب کہا ہے، بڑا قیمتی خزانہ کہا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں. تو جناب بہت شکریہ. یہ آپ ہی کا اپنا پروگرام ہے، اور آپ کی رائے کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور سراہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ریحان مصطفیٰ، آپ کا بھی تعلق بہاول نگر سے ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ عظمی یونس کی آواز میں پروگرام سنا، بہت اچھا لگا. ابتدائی باتیں بہت اچھی تھیں. مریض کی تیمارداری کے تعلق سے جو واقعہ سنایا گیا وہ بھی بہت اچھا لگا. اور خطوط میں آپ نے سراہا ہے جی غلام سرور بلوچ کے خط کو، اور محمد حسین کے خط کو، اسد مراد کے خط کو، اور علی رضا کے خط کو. اور اس کے علاوہ آپ نے ساری ٹیم کے لیے بہت سی دعائیں بھی دی ہیں. تو بہت شکریہ جناب آپ کا بھی. اگلا خط میرے پاس موجود ہے امجد محمود زخمی صاحب کا. تو بہت شکریہ جی آپ کا خط جو ہے ہمیشہ بڑا تفصیلی ہوتا ہے، اور اس میں آپ بڑا اچھا جائزہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں جناب آپ ہمیں حوصلہ بھی دیتے ہیں. تو آپ کو ڈرامہ چراغ راہ بہت پسند آیا، تلاوت کلام مقدس آپ کو بہت اچھا لگا، اور اس کے علاوہ جناب آپ کو راہ زندگی کے سبھی پریزنٹرز کی میزبانی آپ کو اچھی لگتی ہے. تو جناب یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا اچھا پن ہے، بڑا پن ہے. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کو سبھی سیگمنٹس بہت اچھے لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. علی رضا، آپ کا تعلق بھی بہاول نگر سے ہے، اور آپ ہمیں لکھتے ہیں کہ عظمی یونس کی آواز میں میں نے پروگرام سنا، آغاز بہت اچھا تھا، اور کہتے ہیں کہ جو ابتدائی گفتگو تھی اس میں کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. تو بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ ریحان مصطفیٰ، شہزاد عظیمی، رائے ولایت ساکی اور وفا علی بروہی کے خط مجھے بہت اچھے لگے. تو بہت شکریہ جناب آپ کا. امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، اسلم خان، امجد محمود زخمی،
ڈاکٹر محمد طفیل، زبیر عباسی، ڈاکٹر ظفر بھٹا اور نیاز احمد. آپ کا یہ اجتماعی خط ہے اور آپ نے اس میں کہا ہے کہ عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا اور جس میں ایک واقعہ سنایا گیا وہ بہت اچھا لگا اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ہمارے لیے بھی یہ سبق آموز تھا. پھر آپ کو دیگر تمام سلسلے بہت اچھے لگے. سرائکی ڈرامے کو آپ نے خاص طور پر پسند کیا ہے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ابھی جناب ہم بڑھیں گے آپ کے اور ہمارے سبھی کے من پسند سلسلے یعنی سرائکی ڈرامے کی طرف. تو آئیے مل کر سنتے ہیں. صادق کیا حال ہے؟ ہاں بھائی فیضو، بڑی دیر لا رہی تھی، تیرا فون نہ آنا تھا، میں ہوں تک گھر ٹور گیا ہوں. ادھی رات کو تا تہاڈا کاروبار چل دے. سناؤ پچھلا مال ٹھیک ٹھاک پہنچ گیا ہے؟ مال تو پہنچ گیا ہے پر وہ میار دا نہ ہے، بہت پرانا لگتا ہے. سیٹ صادق فیضو نال پلٹیا نہ ماریا کر. نویں کو پرانا تے پرانے کو نواں کرن تیرے کھبے ہاتھ دا کھیل ہے. اچھا میاں تو ذرا ہوں پرانا کارکن ہے، تیرے نال کیا حساب کتاب؟ اج کل انتظامیہ بھی بہت چوکس ہے. سیٹ صادق تو جہاں نواں مال جڑا ہے نا وہ منگ دے نا وہ وڈی مشکل نال مل دے، لہذا قیمت بھی ڈوڑی ہو سی ڈوڑی. اوے راون ڈے فیضوا، راون ڈے ساکو کیا نفع ملتی ہے بلکہ نقصان اچ وینا پے ہر سودا یار. سیٹ سوچ گئے 50 دا گھن کے 500 وچ تو سپلائی کرے نے اتے تیرا خرچ کیا ہے؟ نویاں موہراں، نویاں ڈایاں، مال نواں. اوے بابا سرکاری اہلکاراں کو بھی تا کمیشن دیونا پوندے تا. تو ادھ کمیشن بھی دیویں سیٹ ول بھی چاندی ہے. اساں جان ہاتھ تے رکھ کے تیری دکان کیا اساں تیرا پیٹ بھرے نے ہے اتے تے محل ماڑیاں بنا کے دن سا کوئی جھونپڑی بھی میسر نہیں. اچھا میاں جیویں تو آکھے اوے ہن ای تھیلے جڑی بلی پالی کنے او کتا کڈ ایڈا باری ہے لگدے کوئی خاص شے ہے. ہی گالو تو ہوک گئے پیور تے خالص کاپر ہے، ترامے دی تار ہے. اتہوں دیر تھی گئی ہے بجلی دے تار وہ بھی 7 میل لمبے کپن، سوکھی گال نہیں. کمال ہے فیضو یار، واقعی کمال ہے. واہ بھائی مزہ آ گئے. بھائی دکھا جلدی کر پر یہ تو دس یہ کیویں تھے؟ یہ نہ پوچھ بدلا نے گاج لائی، می نے برسات تے فیضو نے جان دی بازی لا تے یہ تار کپی تے کٹھی کیتی صرف 3 گھنٹے چ. اچھا ہن دکھا تا صحیح. اوئے پولیس کی وین آ گئی، شاید پتہ لگ گیا. اوئے کو لکا منڈے اور تو تک پہنچ دے تلے کر رہے ہو یار. میرا خیال ہے ای میں روکی ہے، کوئی شک نہیں پیا ہونا کو اتے ایڈی جلدی پتہ بھی نہیں لگ سکتا جو بجلی دیاں وائراں چوری تھی گئی. لوگ سمجھ سن جو بارش دی وجہ نال بجلی کوئی نہیں. میرا خیال ہے فیضو مال گودام وچ رکھوں. والے کو تولوں کیوں؟ کیا سوچنا بیٹھے؟ اور این ویلے گودام کھولن ذرا مشکل ہے. باری تھائیں رامانڈے تو تک پہنچ دے تلے. اور یار اگر اتوار کوئی نہیں تھا تو نشانی لا جا. چلو پتہ نہیں میرا دل جواب دینا. چلو یار ایک آخر جھمن ہے رب اوندا بھول نہ بننے. نادرا بیگم آ گئے ہو سیٹھ صادق کباڑیے. دس کیا حال ہے میرے عامر دا ظالم انسان؟ ہوش کر گربان چھوڑنے کے وقت. تو ہوش کر سیٹھ صاحب، یہ ڈھکن گٹراں دے ون کے واپس رکھا گلیاں چ. اپنا پتر ڈٹھے تا آدھے ہوش کر. دیکھو اون ویلے ہوش نہیں آیا جڑے ویلے کئی معصوم بال گٹراں چ ڈھہ کے تے لنگڑے تے لولے تھی گئے. عامر کیتے دعا کر. میں دعا کراں؟ شرمندہ چونگا کیویں اللہ دے اگوں گھن ونجا؟ گٹراں دے ڈھکڑاں دا سٹاک میرے گھر وچ موجود ہوے. اساں دوہیں اللہ تے اللہ دی مخلوق دے مجرم ہے. میں شرمندہ ہوں اللہ دے اگوں. میں توبہ کرے نا آئندہ چوری دا مال خرید نہ کرے سا. تو کیا شرمندہ تھی سے پوتر کو لولہ لنگڑا کر کے اللہ دکھیں دے. 1000 دفعہ آکھیا 1000 دفعہ منع کرے نہیں ہم ڈھکن نہ چوری کیتے کر، چوری دے ڈھکن نہ مول کیتے کر.
پر لالچی مویا کہ تھو باز آندا ہاویں آدھا ہاویں 4 گنا زیادہ بچا دے. اچھا ہن زیادہ شور نہ مچا. اللہ معاف کرے سی. جان تا بچ گئی ہے عامر دی. دوہائیں جنگاں تک کپیج گئے. میرا چاندر جیاں جوان یہ تیرے ہرس دا شکار تھی گئے ہکو پوتر. گھن ونجے ڈھکن قبر وچ اپنے عملاں دے گٹراں تے ڈیویں جو قیامت دے دہاڑے لوکاں کو بو نہ آوے. ہائے میرا چن جیاں بال ہے. ہائے میرا چن جیاں بچہ ہے کیویں دنیا کو دیکھ سی. پولیس دی گڈی تے سارے دروازے تے. یا اللہ وائیں دیکھاں ذرا. یا اللہ کرم کر میرے عامر تو خیر ہوئے. سیٹ صادق کتھا ویندے پیو؟ انسپیکٹر صاحبہ تسا؟ سیٹ صادق اے تواڈے وارنٹ گرفتاری ہیں. جی وجہ چوری دی ڈھکن خرید کرن انہاں کو ری اسمبل کر کے ویچن اتے پچھلے ہفتے بجلی دی کاپر وائر دی خریداری وائر تہاڈے گودام وچوں برآمد کر گئی گئی ہے اتے فیض کاپر وائر دوبارہ چوری کریندے ہوئے گرفتار تھی گئے. بیا کچھ یہ سب میرے خلاف سازش ہے. مویا ہن تک کوڑ نہ مار. جوان پتر زندگی تے موت دے درمیان ہے. بی بی تسے گرفتار کر گنو نا. ای لالچی موئے انسان کو گرفتار کر گنو تے آؤ اے باقی ڈھکن اے تو کو میں دکھاواں. اے کوئی سارے اندر گودام وچ رکھویندا پیا ہے. صادق بھجن دی کوشش نہ کرو. گرفتار کر گنوئی کو. شکریہ خاتون. جی تو سامعین ابھی ہم سن رہے تھے اسٹرائکی ڈرامہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ہم آغاز میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو ہی اپنا سمجھنا ہے نہ کہ دوسروں کی. تو چوری جو ہے وہ نہ صرف ہمیں دوسرے انسانوں کے لیے جو ایک طرح سے تباہی کا یا مشکل کا باعث بناتی ہے ہمیں دوسروں کی نظر میں برا بناتی ہے بلکہ خدا کی نظر میں بھی یہ ہمیں برا بناتی ہے. تو ہمیں اس سے گریز کرنا ہے تاکہ ہم انسانوں کے لیے بھی اور خدا کے لیے بھی ہمیشہ اچھے کردار کے مالک رہیں. ہم کو محبت ڈھونڈ رہی تھی نام پتہ سب پوچھ رہی تھی. ہم کو محبت ڈھونڈ رہی تھی نام پتہ سب پوچھ رہی تھی. تیرے قسم پکڑے گئے ہیں. ہم کو قیامت ڈھونڈ رہی تھی نام پتہ سب پوچھ رہی تھی. ہم کو محبت ڈھونڈ رہی تھی نام پتہ سب پوچھ رہی تھی. چوری سے یہ چپکے سے آئی تیرے میرے دل میں سمائی. پہلے دل کا چین چرایا پھر آنکھوں سے نیند چرائی. سات سمندر بجھا سکے نہ ایسی آگ لگائی. سات سمندر بجھا سکے نہ ایسی آگ لگائی. ایسا لگا بس جان نکل گئی سامنے جب تو آئی. ہتھ کڑیوں میں جکڑے
के झोंका, इसने हमको राह में रोका। जी तो जरूर बताइएगा कि ये ट्रैक आपको कैसा लगा। और जनाब, जिंदगी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम इंसान होते हुए जी शाऊर हैं और हम हर चीज का मुशाहदा करते हैं, और हम कई दफा अपने मुशाहदों से दूसरों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातों को अखज़ करके हम उनके लिए भी फायदामंद होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी हम सीखें उसको आगे पहुंचाएं तो ये क्या ही अच्छी बात होगी। और इसी के ताल्लुक से हमारा एक बड़ा अच्छा सिलसिला है जिसका नाम है आप बीती। तो आइए फिर सुनते हैं आप बीती और जानते हैं दूसरों की जिंदगी से हमारे लिए कौन सी अहम बात है। मैं शमाउल सलीम आपसे बात कर रहा हूँ। आज जो अपनी आबीती मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको मैं कभी खुद भी भुला नहीं सकता, क्योंकि ये किस्सा मेरे और मेरे दोस्त का है। हम बचपन के दोस्त थे, एक साथ खेलते, स्कूल जाते और एक ही क्लास में पढ़ते थे। जैसे ही दिन और साल गुजरते गए हम बड़े हो गए और 9th क्लास में हुए। हम रोजाना स्कूल जाते और हमारा शुमार क्लास के ज़हीन तुलबा में किया जाता था। जैसे ही वक्त गुजरता गया मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान के ताल्लुकात कम होते गए, क्योंकि उसने कुछ बुरे दोस्त बना लिए और उन बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से उसने स्कूल आना कम किया और पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो ना दी। उसकी इन्हीं हरकतों को देखते सर की नजर में उसका दर्जा बहुत कम हो गया। जिन लड़कों के साथ वो घूमता था वो पहले ही बहुत बुरे काम करते थे, जैसे सिगरेट नोशी और लड़ाई झगड़ा करना। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने उसे बहुत समझाया। थोड़ी देर तक तो मेरी बात का उस पर असर रहा, लेकिन जल्द ही उसने उन बातों को भुला दिया। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हमारे बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आए। बच्चों ने पेपरों की तैयारी करना शुरू कर दी, लेकिन उसने तैयारी कम और घूमना ज्यादा शुरू किया। स्कूल से बच्चों को पेपर्स की तैयारी के लिए छुट्टियां की जाती थी, लेकिन उसने उन छुट्टियों से भी कुछ फायदा ना उठाया, बल्कि सब की सब छुट्टियां जाया कर दी। आखिरकार हमारा पहला पेपर आ गया। मुझे जहाँ तक याद है हमारा पहला पेपर कंप्यूटर का था। हम दोनों इकट्ठे एक साथ एक बाइक पर पेपर देने के लिए गए। जब मैंने उससे पूछा कि पेपर की तैयारी कैसी की है तो उसने मुझसे कहा मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, और ये कहने के बाद हम अपनी अपनी क्लासों में चले गए। पेपर देने के बाद मैंने उससे पूछा कि कैसा हुआ है, तो उसने मुझसे कहा यार मत पूछ, पेपर बहुत अच्छा हुआ है। वैसे तो मेरा दोस्त जाता मेरे साथ था, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद उन्हीं दोस्तों के साथ देर तक घूमता और देर से घर जाता, और उन्हीं दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि हम पेपर में चीटिंग करेंगे। वो हर पेपर में चीटिंग करते और बच जाते। उन्होंने मुझसे भी कहा कि यार चीटिंग करते हैं, लेकिन मैंने उसे समझाया और कहा कि ये तो बहुत गलत बात है जो तुम करते हो। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। ये बात हमें सर ने भी तो बताई थी, लेकिन मेरा इतना समझाने का उस पर कुछ असर ना हुआ, क्योंकि वो उन लड़कों के साथ रह रहकर उसका डर खत्म हो गया था। आखिरकार हमारा आखिरी पेपर आया और मुझे पता चला कि वो चीटिंग करने के लिए घर से पेपर लेकर आया है। मैंने उससे कहा कि इसको इधर ही फेंक दे, तो उसने मुझसे कहा यार वो तो मैं तेरे कहने से पहले ही फेंक चुका हूँ। और ये कहने के बाद हम अपनी क्लासों में गए। इससे पहले हमारी कभी चेकिंग नहीं हुई थी। सर ने दरवाजे पर खड़ा करके हमारी चेकिंग की और हमें अंदर जाने दिया। जब हम अंदर गए तो हम दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि हमारी कुर्सी एक दूसरे के आगे पीछे थी। मैं इसलिए ज्यादा खुश था कि मेरे दोस्त ने मेरी बात मानी कि उसने वो चीटिंग करने के लिए पेपर बाहर फेंक दिया। अगर वो उसके पास पेपर होता तो सर उसे चेकिंग करते वक्त पकड़ लेते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पेपर शुरू होने से पहले सर क्लासरूम में आए और उन्होंने कहा अगर किसी के पास पेपर के मुतलका कोई चीज है तो उसे बाहर फेंक दे। अगर पेपर शुरू होने के बाद वो पकड़ा गया तो उसे जेल भी हो सकती है। ऐसा ही 2-3 बार कहा और उसके बाद हमारा पेपर शुरू करवा दिया। पेपर शुरू होने के थोड़ी देर बाद चेकिंग टीम आ गई और उन्होंने हर एक बच्चे की चेकिंग करना शुरू कर दी, और इस बार मेरा दोस्त बदकिस्मती से पकड़ा गया। सर उसे अलग कमरे में ले जाकर सवाल जवाब करने लगे, क्योंकि वो मेरी अगली सीट पर बैठा था। इसीलिए हर सर बार बार आकर हर एक बच्चे की चेकिंग करते, तो कभी तो शर्ट उतारने का कहते, तो कभी शूज और सॉक्स उतारने का कहते। एक तो घर से पेपर की टेंशन थी, और दूसरा ये कि अब सर मेरे दोस्तों के साथ क्या करेंगे, यही सोचते सोचते सारा वक्त जाया हो गया और मेरा पेपर अधूरा रह गया। पेपर खत्म होने के बाद जब बाहर आए तो हमने सर से पूछा, तो सर ने हमें बताया कि वो तो उसे पुलिस स्टेशन ले गए हैं। और ये बात मैंने जब उसके घर वालों को बताई तो उसके माँ की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये बहुत दुख की बात थी।
اور پھر میں اپنے گھر آ گیا. میرے دوست کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. استاد، طلباء، ماں باپ، رشتہ داروں کی نظر میں اس کی بہت بے عزتی ہوئی اور اسے پولیس اسٹیشن سے نکالنے میں بھی اس کے ماں باپ کا بہت سا پیسہ خرچ ہو گیا. اور بعد میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب پھر رزلٹ آیا تو پتا چلا کہ وہ سب مضامین میں فیل ہو گیا، لیکن خدا کا شکر ہے میں پاس ہو گیا. اس آبیتی سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی شخص کوئی بھی اچھی بات بتائے تو ہمیں اسے مان لینی چاہیے، نہ کہ برے لوگوں کی بات کو ماننا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت، لگن اور درست طریقہ کار کو اپنانا چاہیے. اگر میرا دوست استاد اور میری بات کو مانتا تو اس کو ان سب نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے اس کی عزت بھی کم ہوئی اور ان کا مالی نقصان بھی بہت ہوا، اور سب سے بڑا نقصان تو وہ فیل بھی ہو گیا. جی تو سنی ہم نے آپ بیتی، اور جناب سبھی سلسلوں کو سن کر آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں بتائیے گا. پتہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے خداوند تعالیٰ کی حضوری میں جھکنے کا، دعا کرنے کا. آئیے مل کر جھکتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ ہم تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں. ہم خاص طور پر دعا کرتے ہیں بھائی عبد الرزاق ایڈوکیٹ کے خاندان کے لیے، جن کی والدہ ماجدہ اس جہان فانی سے رحلت فرما گئیں. ہم ان کے خاندان کے لیے صبر اور تسلی کی دعا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم ملک پاکستان کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو پروگرام راہ زندگی ختم کرنے کی دیجیے اجازت. آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.